اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے غلام اور باندی کو کیا کیا ریلیف دیا ہے کہ جی پہلے تو آپ کہتے ہیں اسلام سے پہلے یوں غلاموں پر ظلم ہوتا تھا، تو اسلام نے کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا غلاموں کے متعلق؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ سنجیدگی سے کی جائیں تو واقع ہو جاتی ہیں، اور ہنسی مذاق میں کی جائیں تب بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ ان 3 میں سے ایک ہے غلام کو آزاد کرنا، کہ کسی نے ہنسی مذاق میں کہہ دیا غلام سے کہ جا تو آزاد ہے، تو وہ آزاد ہو گیا، اس کے لیے کسی لمبے چوڑے اسٹامپ پیپر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام نے یہ کیا ہے کہ زبان سے آزاد کا لفظ نکلا، غلام آزاد ہو گیا۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اسلام نے کئی آیات کے اندر غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ فتحریر و رقبہ، فتحریر و رقبہ، 6 آیات کے اندر ہے رقبہ کا لفظ، 5 میں تحریر و رقبہ اور 1 میں فک و رقبہ۔ اور اس کا معنی کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اتنے غلام آزاد کرو، آپ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے تو اتنے غلام آزاد کرو۔ تو اسلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ غلام کو آزاد کرنے کا ذہن بنایا، کہ اپنے پاس غلام رکھو ہی نہ، اس کو آزاد کر دو۔ غلام آیا ہے اس کو آزاد کرو، اور غلام آزاد کرنے کے متعلق اجر بتایا، ثواب بتایا کہ جو آدمی اتنے غلام آزاد کرے گا اس کو اتنی جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا۔ تو ایک کام تو اسلام نے یہ کیا، اور پھر آزاد کرنے میں بھی کہا کہ اگر کوئی غلام مالک سے معاہدہ کر لیتا ہے، یعنی ہے غلام اور وہ کوئی کام جانتا ہے، کوئی ہنرمند ہے، مثلا وہ بڑھئی کا کام جانتا ہے، مستری کا کام جانتا ہے، اب وہ مالک سے کہہ دیتا ہے جی میں روزانہ جو ہے آپ کو 10-12 روپے، 15 روپے، 100 روپیہ، 200 روپیہ کما کر دوں گا، اور آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، مثلا جب میں 50,000 روپے کما کر آپ کو دے دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ تو اسلام کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، وہ آزاد ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مکاتب۔ مکاتب کا مطلب جس کا مالک سے معاہدہ ہو، تو وہ غلام بھی آٹومیٹک آزاد۔ اسی طرح اگر لونڈی ہے، باندی ہے، اور اس سے مالک کا بچہ ہو گیا، اولاد ہو گئی، تو وہ خود بخود مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے، وہ باندی اور لونڈی رہتی ہی نہیں ہے، اس کو شریعت میں کہتے ہیں ام ولد۔ تو ایسے ہی اسلام نے تو غلام کے متعلق یہ ریلیف دیے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے۔ اور غزوہ بدر کے اندر ہے، جب قیدی آ گئے مشرکین کے، تو یہ طے پایا مشورے کے اندر کہ جس قیدی کے پاس فدیہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، وہ ایک آدمی کو یا 2 آدمیوں کو پڑھا دے۔ یعنی اگر کسی غلام کے پاس کوئی علم ہے، آج کے دور میں اس کو ٹیکنالوجی کہہ لیں، دشمن کا فوجی پکڑا ہے، اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، تو آپ اس سے وہ ٹیکنالوجی، وہ علم لے سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال غزوہ بدر میں ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جو مشرکین کے قیدی ہیں وہ ایک قیدی ہمارے 2 آدمیوں کو پڑھا دے، وہ آزاد ہے۔ تو غلامی کا تصور اسلام میں بے شک ہے، لیکن اسلام نے تو غلاموں کو نہ صرف آزاد کرنے کی ترغیب دی بلکہ غلاموں کو اوج ثریا تک پہنچایا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا میرے نزدیک غلامی یا مال کی نہیں ہے، میرے نزدیک وہ عزت والا ہے جو تقوی والا ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ مالک ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت ہے، کوئی بھی ہے، جو تقوی والا ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ اور پھر اسلام نے غلاموں کو کیا ترقی دی؟ ایک وقت گزرا ہے سن 7ویں ہجری کا، سن 7ویں صدی ہجری، اس وقت ایک سلسلہ چلا حکومتوں کا، مسلسل مسلمانوں کے حکمرانوں کا ایک سلسلہ چلا، اس کو کہتے ہیں مملوک سلاطین، یعنی وہ بادشاہ جو غلام ہو۔ سلاطین مملوک بھی کہتے ہیں، مملوک سلاطین بھی کہتے ہیں، خاص طور پر مصر پر ان مملوک سلاطین نے حکومت کی۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ مسلمان ہر طرف سے گھر چکے تھے۔ جب تاتاریوں نے حملہ کیا، چین سے تاتاری اٹھے، مغرب سے صلیبی اٹھے، ادھر سے بھی دشمن، ادھر سے بھی دشمن، چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا۔
اور درمیان میں مسلمان دب گئے، عراق کے اندر، مصر کے اندر، شام کے اندر، یہاں مسلمان دب گئے، ہر طرف سے غیر آ گئے، دشمن آ گئے۔ تو اس وقت اللہ نے جس آدمی کو مسلمانوں کی طاقت کا ذریعہ بنایا، وہ آدمی بھی ایک غلام تھا جس کا نام رکن الدین تھا، رکن الدین بیبرس کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کو پکڑ لیا، وہ ترک تھا نسلاً، اس کو مخالفین نے پکڑ لیا اور دمشق کے اندر بازار میں وہ بک رہا تھا۔ 14 سال عمر تھی، گندمی رنگ تھا، نیلی آنکھیں تھیں، لمبا قد تھا، شکل سے خوبصورت تھا۔ تو ایک دمشق کا بڑا آدمی تھا، امیر علاء الدین اس کا نام تھا، اس نے کہا یار یہ لڑکا ٹھیک ہے، میں اس کو خرید لیتا ہوں، اور مصر کا جو بادشاہ ہے صالح ایوب اس کا نام تھا، مصر کے بادشاہ کا، یہ 7ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے، میں اس کو گفٹ دے دوں گا۔ چنانچہ امیر علاء الدین نے اس لڑکے کو خرید لیا، رکن الدین بیبرس کو، اور جا کر صالح ایوب کے سپرد کر دیا، جی آپ کے لیے میں تحفہ لایا ہوں۔ تو صالح ایوب نے لڑکے کو دیکھا، پرکھا، اپنے پاس رکھا، دیکھا کہ اس کے اندر تو صلاحیتیں ہیں، تو اس کو فوج میں شامل کر دیا۔ پھر ہوتے ہوتے وہ فوج کا جرنیل بن گیا، پھر چیف آف آرمی سٹاف بن گیا، پھر وہ مقرب بن گیا بادشاہ کا۔ پھر جب وہ بادشاہ فوت ہوا تو وہی بادشاہ بن گیا جو غلام تھا، اور پھر اسی کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کو ادھر سے صلیبیوں سے بچایا، ادھر سے تاتاریوں سے بچایا، ورنہ صلیبیوں نے جتنی جنگیں کی ہیں، اللہ اکبر، بہت ظلم کیا ہے، اور صلیبی جنگیں تاریخ میں مشہور ہیں۔ تو الغرض اسلام نے تو یہ قوت بخشی ہے کہ غلام کو غلامی سے اٹھا کر بادشاہ کے تخت کی سیٹ پر بٹھا دیا۔ اور دور نہ جائیں، ہمارے ہندوستان کو دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر بھی ایک سلسلہ بادشاہت چلا ہے جس کو کہتے ہیں خاندان غلامہ، خود اس کا نام ہے خاندان غلامہ۔ قطب الدین ایبک، اسی طرح سلطان سبکتگین، غیاث الدین بلبن، یہ سارے غلام تھے اور ہندوستان پر حکومت کی ہے انہوں نے۔ تو ان کافر کا، غیر کا اعتراض کرنا کہ جی اسلام نے غلاموں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، یہ حقیقت سے ناواقفی کی بنیاد پر ہے، یا پھر حقیقت کو جانتے ہوئے اسلام سے نفرت کی بنیاد پر ہے۔ اسلام نے تو غلامی کو بڑی ترقی دی ہے اور ہر قسم کی سہولیات دی ہیں۔ غلام پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، کئی محدثین ایسے گزرے ہیں جو غلام تھے، بڑے بڑے ائمہ، فقہ کے امام، حدیث کے امام، اور تھے غلام۔ تو غلامی اسلام کے اندر صرف نہیں ہے، ہاں اسلام نے غلاموں پر احسان کیا ہے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ کیوبا کے اندر جو قیدی تھے، یا قریب کے زمانے میں گوانٹانامو بے میں دیکھ لیں، یا اور جو جیل خانے انگریز نے بنائے، تو ایک انگریز قیدی نے لکھا، اس نے کہا کہ اس جیل کی زندگی سے، اس مغربی غلامی سے تو اسلامی غلامی 1000 درجہ بہتر ہے، کہ وہاں غلام کو آزادی تو ہوتی ہے، وہ چل پھر تو سکتا ہے۔ اسلام نے تو حکم دیا ہے جو خود کھاتے ہو وہی غلام کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہی غلام کو پہناؤ، جتنی مشقت غلام اٹھا سکتا ہے اتنی اس پر ڈالو، اور غلام کو بازار میں جانے کی اجازت، کاروبار کرنے کی اجازت، چلنے پھرنے کی اجازت، ہر اعتبار سے وہ عام انسانوں کی طرح ہے، ہاں اس پر لفظ غلامی لگا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ہمیں تو یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں، ہم تو جیل کے اندر پڑے پڑے سڑ کے مر جاتے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے۔ تو وہ کہتا ہے اس مغربی غلامی سے تو اسلامی غلامی 1000 درجہ بہتر ہے۔ اب آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا؟ غلامی کو تو ختم کر دینا چاہیے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کی ملکیت میں دے دینا، یہ تو انسانیت کی توہین ہے، انسانیت کی تذلیل ہے، انسانیت کی تضحیک ہے۔ تو اسلام نے ٹھیک ہے غلاموں کے لیے ریلیف کیا اور غلاموں کو یہ سہولیات دیں، اسلام نے غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غلامی کو ختم کرنا عقلاً ممکن ہی نہیں۔ جب ایک چیز ممکن نہیں، آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ لڑائیاں تو قیامت تک ہوں گی، اور دشمن کے قیدی بھی پکڑے جائیں گے، اور پھر ان قیدیوں کو آپ کیا کریں گے؟ ان قیدیوں کو رکھنے کی 2-3 صورتیں ہیں۔
یا تو آپ ان کو آزاد کر دیں۔ تو دشمن کے فوجی کو پکڑ کر چھوڑنا یہ تو حماقت ہے، بے وقوفی ہے کہ دشمن کا قیدی پکڑا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، لہذا چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ وہ کہیں جاسوسی کرے ہماری اور پھر ہم پر حملہ آور ہو جائے۔ تو کوئی بھی عقل مند قوم دشمن کے فوجی کو پکڑنے کے بعد چھوڑتی نہیں ہے، سوائے ایک آدھ واقعہ کے جو کہ میڈیا پر آ جاتا ہے، پھر مجبوری بن جاتی ہے، جیسے ابھی نندن کو پکڑا پھر چھوڑ دیا، مجبوری تھی کہ وہ سب کے سامنے آ گیا، اگر سب کے سامنے نہ آتا تو وہ بھی چلا جاتا جہاں بھیجتے ہیں، اس لیے اس کو مجبوراً چھوڑنا پڑا، ورنہ دشمن کے آدمی کو پکڑ کر چھوڑنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی دشمن کا آدمی پکڑ لیا ہے، اس کو جیل میں ڈال دو اور موت تک وہ جیل میں پڑا رہے، یہ بھی عقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس سے سرکاری خزانے پر بوجھ پڑے گا، اس کو ظاہر کھلانا پلانا تو پڑے گا، چاہے آپ جیسا بھی کھانا کھلائیں، اور اس پر پہرا بھی لگانا پڑے گا۔ تو یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی کو آپ موت تک ایک کال کوٹھڑی میں بند کر دیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو آزاد کر دیں اور اس کے ساتھ شرائط طے کر دیں اور اس کو جو ہے مختلف فوجیوں کے اندر تقسیم کر دیں۔ تو اس لیے غلامی کا ختم کرنا یہ صرف اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی معاشرہ اس کو ختم نہیں کر سکتا۔